الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. یہ تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب. ناظرین اکرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نہ صرف مسلمان پیدا کیا بلکہ انسان پیدا کیا. پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا کسی مذہب میں داخلہ ہوتا ہے. ناظرین اکرام، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. انسان تو بہت دیکھے ہیں، انسانیت کہیں کہیں ملتی ہے. انسانیت اگر انسان کے اندر ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا والی بات ہے. ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو پورا جسم بنایا ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز آپ کا دل ہے. یہ دل کتنا کس کے لیے دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، اس دل کی بنیاد پر یا تو انسان راندے درگاہ ہو جاتا ہے یا اس دل کی بنیاد کے اوپر انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. آپ کا عملی مظاہرہ اپنی طرف، لیکن جو آپ اپنے دل میں سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس نیتوں کے دار و مدار پر عمل ہوتا ہے. ناظرین اکرام، اگر آپ کا یہ دل اللہ کے لیے، اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھڑکتا ہے تو یقین جانیے پھر آپ کا دل اپنے اللہ کی مخلوق کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے. اگر آپ کا دل اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے، اتباع سے تو یقیناً منور ہے. لیکن اگر آپ انسانیت سے محبت نہیں کرتے، انسانوں سے محبت نہیں کرتے، اپنے ہم پلاؤں سے محبت نہیں کرتے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتے، اپنی آل اولاد سے محبت نہیں کرتے، اپنے گھر کے ملازمین سے محبت نہیں کرتے، اپنے ماتحتین کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اپنے شہر والوں سے محبت نہیں کرتے، اپنے علاقے والوں سے محبت نہیں کرتے، اپنے مذہب والوں سے محبت نہیں کرتے، اپنے وطن والوں سے محبت نہیں کرتے، تو ناظرین کرام، سینے میں اس دل کا پھر کوئی فائدہ نہیں. اس دل میں اگر آپ کے خدا کا گھر ہے، اس دل میں اگر آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر کیوں نہ انسانیت سے بھی محبت ہو. ہمیں اور آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے کسی ایسے عہدے یا مقام پہ رکھا ہے جہاں سے میرے اور آپ کے قلم سے کسی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کی ایک بات کہنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اگر ہمارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے اور اگر ہم کسی سے ظلم کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر آپ اسے معاف کر دیں تو کیا ہی آپ کا اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں مقام ہوگا. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے مدد طلب کی، آپ کے دائرہ اختیار میں تھا، آپ کی دائرہ طاقت میں تھا، آپ کے قلم سے اس کا کام ہو سکتا تھا یا آپ کی تھوڑے سے پیسوں کی مدد سے اس کا کام ہو سکتا تھا، تو کیا ہی بات تھی کہ اس سے اس کی زندگی بن سکتی تھی. کوئی آپ کے پاس آیا
آپ نوکری دینے کے حق میں ہیں اور وہ نوکری کا حقدار ہے، بے روزگار ہے، اور آپ اس کو نوکری دے دیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ نہ صرف آپ کی کمپنی، آپ کے کاروبار کا حجم بڑھ جائے گا، بلکہ آپ کے اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے انسان کہ جب تک اس کے انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے درد نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے لیے کہ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اور اس کے گھر پہ دستک ہو اور کوئی فقیر، کوئی اس کے گھر پہ، کوئی اس کا جان پہچان والا، کوئی رشتہ دار، کوئی اس کا بھائی بہن، کوئی محلے دار کسی مدد کا طلبگار اس کے در پر آئے اور وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ ناظرین کرام، نہ یہ درس میرا مذہب دیتا ہے، نہ میرے رسول کا دین دیتا ہے، نہ ہی اس بات کا درس انسانیت کا دین دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کسی مقام پہ کہیں رکھا ہے اور ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ میرے اور آپ کے معاملات کی دوڑ بھی میرے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو طاقت دی، اختیارات دیے، معاملات دیے، پیسے دیے، اس کی بات میں وزن رکھا، اس نے ان ساری باتوں سے میرے ان انسانوں کے لیے کیا فوائد دیے جن لوگوں کے ساتھ میں نے یہ معاملہ نہیں رکھا؟ کیونکہ یقیناً دنیا میں کم و بیش 7 ارب کے قریب لوگ موجود ہیں جس کو اللہ نے کسی کو وزیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو پڑھا لکھا بنایا، کسی کو جاہل بنایا۔ یہ تو میرے اللہ کا نظام تھا۔ لیکن اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، ایک شخص آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ اس کو اپنا علم اس کے اندر بانٹیں، کیونکہ علم تو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو پیسے دیے، آپ اس پیسے سے اس کی مدد کیجئے، کیونکہ صدقے سے بھی مال بڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ باعزت ہیں، آپ باوقار عہدے پر فائز ہیں، اگر آپ کسی آنے والے کو عزت سے نواز دیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی عزت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عزتوں میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا ہی خوبصورت بات ہے ہمارے اور آپ کے، ہم ایک ایسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جس کی تخلیق، جس ملک کی بنیاد اسلام کی بنیاد پہ ہوئی۔ اگر ہم اور سب بھائی چارے کی طرح مل جل کے رہیں، سب لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی بھلائی کا سوچیں، تو کیا ہی بات ہو کہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ بہت ہی حسین معاشرے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے عبدالستار عیدی صاحب مرحوم جیسی شخصیات نے نہ صرف کراچی کو اون کیا، بلکہ پاکستان بھر کا نام دنیا بھر میں انہوں نے روشن کیا۔ درد انسانیت ان کے دل میں تھی، جنہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت اور خلق کے پیچھے لگا دیا۔ کیا ہی کمی تھی ان کے پاس جو انہوں نے اپنی اور اپنی اہلیہ اور اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ساری زندگی لوگوں کے لیے لگا دی۔ ان کی دیکھا دیکھی اور تمام وہ حضرات جو لوگ کراچی جیسے شہر میں، پاکستان جیسے ملک کے اندر دوسرے شہروں میں لوگوں کے لیے درد انسانیت رکھتے ہیں، کراچی جیسے شہر میں جگہ جگہ دسترخوان لگے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لوگوں کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، عید پہ غربا میں کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ کے بڑے ولی ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا اور آپ کا دین بھی ہمیں اور آپ کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ درد دل ہو انسان کے پاس تو کیا ہی بات ہو کہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان دوسرا انسان کو بھوکا دیکھ سکتا ہے، کسی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، کسی پریشانی میں دیکھ سکتا ہے، کسی وبا کی حالت میں دیکھ سکتا ہے، کسی مصیبت کی حالت میں دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی پر ہم آج بات کریں گے، لیکن میں پہلے گزارش کروں گا، میرے ساتھ موجود ہیں جناب سعید احمد مدنی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کوئی کلام پیش کریں۔ تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے،
قدریا دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، یہ کرم ہے خاص تیرا، یہ سفینہ زندگی کا، یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا، ابھی صبح چل رہا ہے، ابھی صبح چل رہا ہے، ابھی شام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، میرے دامن گدائی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، اس بھیک پر تو قاسم، اس بھیک پر تو قاسم میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب سعید احمد بندی صاحب، بڑا مشکور اور ممنون ان کا۔ ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی سعد خان صاحب، بڑا مشکور و ممنون ہوں میں آپ کا حضرت، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت یہ بتائیے کہ جیسا بھی ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ درد دل جو ہے انسانیت کے لیے، اس میں آپ بتائیں کہ خدمت خلق کی کیا اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا بیان فرمائیں گے؟ خدمت خلق کی کس طریقے سے مدد کرنی چاہیے؟ ماہ سیام بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، نہ صرف بلکہ اس ماہ میں پورے سال لوگوں کی خدمت، اور اگر ہم لوگوں کے ساتھ بہتری اور اچھا سلوک کرتے رہیں تو اس سے ہمارا معاشرہ تخلیق ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام اور بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو عموماً حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو دو طرح کے حقوق سامنے آتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، لیکن یہ بھی افہام و تفہیم کے لیے سمجھایا جاتا ہے۔ کچھ حقوق انسان کے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں روزہ ہے، نماز ہے، عبادات ہے، حج عمرہ، اور کچھ حقوق العباد کی فہرست میں آتے ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ ہمارے ریلیشنز میں آتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں تو حقوق اللہ، ہمارے ہاں علماء فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ کی پھر بھی معافی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کی مرضی جسے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جب تک آپ ایک انسان سے معافی نہیں مانگتے تو تب تک نہیں ہوتا۔
اگر ہم حقوق العباد کی تھوڑی سی میں آپ کو اگر وہ بتاؤں کہ حقوق العباد کی امپورٹنس کتنی ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان تو کوئی بھی نہیں. لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہم نے شاید کبھی اسلام کا مقصد صرف اور صرف عبادات سمجھ لی ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں جہاں وہ غار حرا کے اندر عبادت کرتے ہیں، جہاں وہ رات کو نماز کے اندر اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے. وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں بھی ہوتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر جنگی لباس پہن کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اندر خندق کھودتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے اندر صلح کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو دین مساوات کا دین ہے. ایوری ایکسپیکٹ آف لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے کوئی زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی نمازیں طویل کی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا رسول اللہ آپ اتنا رات کو نہ کھڑے ہوا کریں کہ آپ کے پیر میں ورم آ جائے، خود روک رہے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے نکل رہے ہیں اور اتنی تبلیغ کے قریش مکہ کے پاس جاتے ہیں، وہ آگے سے دھتکار دیتے ہیں، پھر بھی رسول اللہ تو اللہ فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ، یا رسول اللہ آپ اتنی تبلیغ نہ کیا کریں، ہم مرضی ہے جس کو ہدایت دیں. لیکن جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا درس دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انا علی خلق عظیم، بے شک کہ آپ بہترین اخلاق والے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اخلاق زیادہ. آج ہمارے ہاں حضرت معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ہم عبادات کا تو درس دیتے ہیں، ہم تمام چیزوں کا، لیکن ہماری سوسائٹی کیوں پستی کی طرف جا رہی ہے؟ ہمارے یہاں ہم ایک دوسرے کی صلح رحمی کا درس نہیں دیتے. ہم یہ نہیں بتاتے کہ جو زبان ہے نا، رسول نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. ہم اپنی زبانوں کے ذریعے فحش گوئی آج دیکھ لیں، کسی کے خلاف غیبت کرنا دیکھ لیں، تو درد انسانیت دیکھیں. اس میں ایک اور چیز بھی بتاؤں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مختلف لوگ انسانیت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، انسانیت کو الگ سے ایک مذہب بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھ کہ انسانیت جہاں انسانیت کو معراج ملتی ہے نا، وہ دامن رسول ہے. جہاں انسانیت کو معراج ملتی ہے وہ دین اسلام ہے. اگر آپ 1400 سال پہلے کا دیکھیں تو کون سی انسانیت ہے؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. کون سی انسانیت ہے کہ ایک کنویں کے اوپر 40 80 سال لڑائیاں چلتی ہیں، ایک دوسرے کے سر کو قلم کر دینا رتبہ سمجھا جاتا ہے. وہاں انسانیت کا درس، وہاں دین سمجھانے کے لیے میرے رسول آتے ہیں. اور وہ جب دین آتا ہے، اگر آپ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی وہ سپیچ سن لیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی کہ انسان کیا ہوتا ہے، وہ تو رسول نے آ کر ہمیں بتایا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ دین اسلام کیا ہے. تو اگر انسانیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں. انسانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ رسول کی پیروی کریں، کیونکہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آپ نے تو حضرت کیا بات کہی، ماشاءاللہ آپ نے تو اپنے شعروں سے اس محفل میں جان ڈال دی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ماشاءاللہ انسانیت کے پیکر، اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور ان کے صحابی اول، اور ان کی کیا صداقت اور کیا اس متعلق بتائیں گے، کیونکہ ان کی بھی صداقت کے بڑے قصے موجود ہیں دین میں ہماری، اور ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں نا، کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم عموماً فضائل بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایسی شخصیات ہیں جن کا ذکر کرنے سے ہم اپنا رتبہ بڑا کرتے ہیں. ان کا رتبہ نہیں بڑا ہو سکتا، یہ تو رتبہ ایسا اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے ہمارے رتبے بڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے حضرت صدیق کا نام لیا ہے تو آپ کا رتبہ بڑا ہو گیا، میں نے لیا میرا رتبہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایسے فضائل ہیں کہ ہم پوری زندگی یہاں بولتے رہیں تو میں صرف ان میں ایک چند. آپ نے صداقت کی بات کی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آتے ہیں، معراج سے واپسی پر جب وہ معراج کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو ایک شخص جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس قریش مکہ میں، کہا کہ سنا ہے مکہ کے اندر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ بھی گیا، وہاں سے میں نے معراج بھی گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہا ہے. کہا کہ اچھا یہ مانتے ہو؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا.
کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، تمہارے محمد نے جن کو تم دوست بولتے ہو. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پھر بالکل سچ ہے، اس لیے ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا گیا. انہوں نے کہا پھر سوچ سمجھ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں لوگ نا بڑے انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں، عقل لڑاتے ہیں، نہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں. صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ سمعنا واطعنا، سنتے تھے رسول کی بات ہے عمل کرتے تھے. آج ہمارے یہاں دیکھیں عقل بھی اقبال کہتے ہیں وہ عقل وہ ہے جو در رسول پر جھک جائے. جب ہم نماز سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ صرف سجدہ دل کو اور سر کو جھکانے کا نام ہے، ورنہ تو اقبال کہتا ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے جب غزوہ تبوک ہوتا ہے، اگر آپ وہ شان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کیا جائے تو حضرت عمر آگے آتے ہیں. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد رسول سوال کیا کرتے ہیں؟ کہا عمر کتنا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے آئے ہوں. اب دیکھیں اب اس تاب میں ہوتے ہیں کہ آگے بڑھنا دین میں. دیکھیں ہمارے ہاں نا لوگ عموماً علماء بیان کرتے ہوئے اس کو ایسے بیان کرتے ہیں تو ذہن میں لوگوں کے مسائل، حسد نہیں تھا یہ، اس کو حسد نہیں لے. دو چیزیں ہوتی ہیں قبلہ، ایک ہے حسد ایک ہے رشک. یہ بھی ناظرین کو سمجھ میں آ جائے. حسد کیا ہے؟ آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس سے چلی جائے میرے پاس آ جائے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. رشک یہ جیسے ہمارے حامد رضا صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، ماشاءاللہ اچھی نعت پڑھتے ہیں. رشک یہ اللہ نے ان کو خوبصورت آواز دی ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ رشک ہے. تو حضرت عمر دین میں آگے بڑھتے کہا کہ میں دیکھوں آج حضرت ابوبکر کتنا مال لاتے ہیں. آپ نے شان کی بات کی نا، جب حضرت ابوبکر آئے نا تو یار یار کو جانتا ہے، سوال بدل دیا. حضرت عمر سے کیا سوال تھا؟ کتنا لائے ہو؟ حضرت ابوبکر سے پوچھنے بتاؤ ابوبکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرماتے ہیں میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال تھا میں سب لے آیا ہوں. تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اللہ تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابوبکر سے پوچھو وہ اللہ سے راضی ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ کو سب راضی کرنا چاہتے ہیں، میں کیسے نہیں ہوں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اہمیت ہے، عظمت ہے. اور یہاں تک کہ یہ آپ نے روایت نہیں سنی ہوگی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کراس کر کے نا جبریل نے کہا کہ میرے پر جل جائیں گے، تو اب رسول آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، تو دل میں ایک وہ اٹھتی ہے کہ میں کیسے قدم آگے بھوجل ہو رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے. تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کی آواز آتی ہے محمد آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو حیران ہو جاتے ہیں سدرۃ المنتہا یہاں جبریل نہیں آ سکتا، ابوبکر کی آواز. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا محمد جب تم دنیا میں جب بھی پریشان ہوتے تھے یہ آواز تمہیں تسکین دیتی تھی، میں نے یہاں ایک فرشتہ ابوبکر کی آواز میں پیدا کر دیا تھا. مجھے معلوم تھا تم سدرۃ المنتہا پر آؤ گے تو وہاں بھی آواز حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق. سبحان اللہ سر، ماشاءاللہ آپ نے کیا ہی سما باندھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور ان کی شان کے اوپر. حضرت یہ بتائیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی مال دیا، مدینہ میں ان کے نام کے آج بھی باغات موجود ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ وہاں سے کھجوریں اگا رہے ہیں اور لوگوں تک سیر ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں باغ عثمانیہ سے جو ہیں کھجوریں جاتی ہیں. حضرت عثمان غنی نے بھی بڑا لوگوں کے لیے درد رکھتے تھے دل کے اندر، اور لوگوں کے لیے بڑے اپنے خزانوں سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. کیا کہیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق؟ دیکھیں قبلہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، بے شک، اور یہ دنیا کے سب سے بہترین انسانوں میں سے اگر ہم فہرست بناتے ہیں نا دنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے انسانیت، وہ کہتے ہیں نا انسانیت کے بہترین رول ماڈلز. آج ہمارے یہاں نا ہیروز بدل گئے. ہم نے ہمارے بچوں کو ہم نے سپر مین، بیٹ مین، اس طرح کی ہیروز ہمارے یہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں. حضرت عثمان کی سب سے بڑی فضیلت آپ کو بتاؤں کہ وہ ذو النورین ہے. ذو النورین کا کیا مطلب ہے؟ دو روشنیوں والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی سے کی تھی، اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں عثمان غنی سے راضی ہوں، تو بھی عثمان غنی سے راضی ہو جائے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کرتے، الٹا فرماتے تھے کہ جب کسی کی میت ہو تو جنازہ مجھ سے پڑھواؤ. اب رسول جس کا جنازہ پڑھائیں. ایک شخص آتا ہے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ جنازہ پڑھانا ہے، ایک شخص کا رسول منع کر دیتے ہیں. کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں. بخاری مسلم میں وہ شخص حیران کہ رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے، کیوں؟ کہتے کیونکہ وہ میرے حضرت عثمان غنی کا بغض رکھتا ہے، اور جس کا عثمان غنی جو عثمان غنی کا بغض رکھتا ہے رسول اللہ اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. آج ہم دیکھ لیں ہم صحابہ کا اگر دل میں بغض رکھیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کے ذریعے، دیکھیں یہاں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو مالدار ہو نا، کچھ میں ویسے اس میں ایک ضمناً بات، کچھ نیچرز آف لا ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اگر زمین پر کھاد نہیں ڈالیں نا تو زمین کے اوپر گھاس پھوس آ جاتی ہے. اسی طرح انسان کا ذہن ہے اور دل ہے.
جب اس ذہن اور دل کے اندر آپ اللہ کی یاد نہیں بسائیں گے تو اس کے اندر شیطان کا بسیرا آ جائے گا. یہ الٹیمیٹلی بات. آپ کے دل کے اندر اللہ نہیں ہے تو اس دل کے اندر مال کی محبت ہوگی. آپ کے ذہن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں ہے تو آپ کے اندر شیطانی خیال ہوگا. دوسرا، انسان کا نیچر آف لا ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی بانٹتا ہے. تو جب انسان خیر ہوتا ہے وہ خیر کو تقسیم کرتا ہے، جو شر ہوتا ہے وہ شر کو. اسی طرح جس کو کھانا ہضم نہ ہونا تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح جس کو مال ہضم نہ ہو متکبر ہو جاتا ہے، جس کو عزت ہضم نہ ہو وہ بھی متکبر ہو جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بتایا مال کو خرچ کس طرح کیا جاتا ہے. انہوں نے اتنی اپنے مال کو، اور دیکھیں ایک اور میں ادھر سے ایک بات بتاؤں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ مال کو خرچ کرنا. ہمارے یہاں کہتے ہیں یار میں صبح سے شام تک، جیسے لاجیکل بات ہے، میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، اور میں پیسہ کمانے کے بعد میں غریب کو کیوں دوں؟ میرا پیسہ ہے، میں غریب کو کیوں دوں؟ غریب کو چاہیے محنت کرے. حضرت عثمان غنی نے بتایا کہ مسلمان کا کچھ ہوتا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہوتا ہے. آج یہاں میں اشارتاً بول رہا ہوں، یہاں لوگ کہتے ہیں نا، وہ اشارتاً آپ سمجھ جائیں گے کہ میری مرضی ہے، میری چیز ہے، میری مرضی، میری مرضی. مسلمان کی میری مرضی نہیں ہوتی، اس کی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، رسول کی مرضی ہوتی ہے. قرآن پاک کے اندر آیت بھی ہے ناظرین کرام، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. میرے بندے تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تیرا رب العالمین نہ چاہے. ساری زندگی محنت کر کر کے ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں گے. اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں رزق، عزت، معاملات نہیں رکھے ہوں گے تو آپ تک نہیں پہنچ سکتا. جو ملا ہے اس پہ صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رب کی اس مخلوق کو جس کو اللہ رب العالمین نے آپ سے کم رکھا ہے، اگر آپ اس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرتے ہوئے، اگر آپ کے قلم سے ان کے لیے کوئی بات بہتر ہو سکتی ہے، آپ کے مال سے ان پہ مال خرچ ہو سکتا ہے، تو آپ یقین جانیے اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ سے راضی ہو جائیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میرے ساتھ موجود تھے مولانا سعد خان صاحب، بہترین بات بتا رہے ہیں. بریک کے بعد ان سے پھر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. انسان کے دل ہو اور اس میں درد انسانیت نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ انسان ہی نہ ہو. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت بیان کر رہے تھے جناب مولانا سعد خان صاحب. بڑا مشکور بھی ہوں کہ میرے پروگرام میں تشریف لائے. انہوں نے اپنے اشعار سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ان کا دور تھا، اور جب وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب ان کا دور حکومت تھا، تو ان کے میں نے سنا اور پڑھا کہ وہ ایک شخص تھا اور وہ ایک میرے خیال میں اس تک کچھ پہنچا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا بیت المال سے انتظام کیا جائے. کیا قصہ ہے ذرا بتائیے، اور کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، درد دل سے متعلق تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کرام کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بے شک، سبحان اللہ. اس سے بڑی شان کیا ہے؟ بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں جن کے ایمان کے لیے کہ یا اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اور جب حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پہلے کبھی نہ ایسی خوشی دیکھی گئی اور نہ کبھی اس کے بعد دیکھی گئی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. میں اس حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو پہلے وہ بتاؤں، پھر اس حوالے جیسے آپ نے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر ایک بار وادی تہامہ سے گزر رہے تھے. جب وادی تہامہ سے گزرتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی. تو جیسے ہی لوگ پوچھتے ہیں یا عمر آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں وادی تہامہ، اور آپ تو اتنے لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں وہاں قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک وقت تھا، یہ وادی تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھ کو بولا عمر 7 اونٹ لائن پر لگا دے. مجھے قسم ہے اس خدا کی ذات کی جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے، مجھ سے 7 اونٹ لائن پر نہیں لگے. میرے باپ خطاب نے مجھ کو مارا، مجھ کو ڈانٹا، تو ایک عرب کا بیٹا ہو کر، سردار کا بیٹا ہو کر، خطاب کا بیٹا ہو کر تو اس سے 7 اونٹ لائن پر نہیں لگتے. ایک وہ دور تھا عمر پر. ایک عمر پر یہ دور ہے جب عمر نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، اور آج عمر کی یہ شان ہے کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے میں رسول فرماتے ہیں کہ وہاں سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. آج عمر کی یہ شان ہے کہ دریائے فرات پہ جب رسول اللہ جب حضرت عمر
اپنی چٹھی بھیجتے ہیں دریائے نیل پر بھیجتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی واپس آ جاتا ہے. آج عمر کی یہ شان ہے کہ خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا عمر زمین نے میرا تیل چوس لیا, تو حضرت عمر چھڑی مارتے ہیں, زمین تیل نکال کر باہر رکھ دیتی ہے. آج عمر کی یہ شان ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے حضرت عمر پیر رکھتے ہیں, زلزلہ تھم جاتا ہے. یہاں مدینہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, یمن دور فرماتا ہے یا سارے الجبل, یہاں حضرت معاذ کو آواز چلی جاتی ہے. فرماتے ہیں یہ وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمر کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا. وہ کہتے ہیں نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. اگر آج بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر کمالات آ جائیں, دیکھیں وہ والے کمالات تو نہیں آ سکتے, لیکن آج بھی چاہتا ہے کمالات آ جائیں. جیسے کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ تو 2 نفل پڑھ کے اپنے مردہ اونٹ سے زندہ کروا لیتے, آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ والے صفات ہیں, آج بھی آپ اتباع رسول میں لگ جائیں, آپ بھی آج اطاعت رسول میں لگ جائیں. اور آپ نے بات کی دور عمر کی, دیکھیں دور عمر اسلام کا سب سے بہترین دور تھا, اس سے بہترین دور کبھی اسلام پر نہیں آیا. اور جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بہترین دور کی بات کرتے ہیں, تو حضرت عمر اس سے بڑی مثال کیا ہوگی. حضرت عمر فرماتے ہیں دریائے فرات کے کنارے کے پیاسا کتا بھی مر جائے تو اس کا سوال عمر سے ہوگا. اور رات کو گشت کیا کرتے تھے, اور گشت کرتے ہوئے جیسے آپ نے وہ قصہ بھی بتایا کہ ایک شخص کے اور ایک خاتون کا بھی اس حوالے سے ایسا ہی قصہ ہے کہ ایک خاتون جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو حضرت عمر اپنے کندھے پر لاد کر بیت المال سے آٹا لے کر ان کو دیا. اور ایک اس میں ایک اہم بات ہم یہاں آج حقوق والدین کی بات کرتے ہیں, شادیوں کی بات ہوتی ہے, تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے آواز آتی ہے, سنتے ہیں کہ ایک بیٹی اپنے ماں کے ساتھ گفت و شنید کر رہی تھی. ماں کہتی ہے بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملا لے, کوئی نہیں دیکھ رہا. بیٹی کہتی ہے نہیں اماں میں پانی نہیں ملاتی. پھر ماں نے کہا کہ بیٹی اس کے اندر پانی ملا لے, کوئی نہیں دیکھے گا, تیرا ہی فائدہ ہے. تو بیٹی کہتی ہے نہیں اماں کوئی نہیں دیکھ رہا, پر میرا رب تو دیکھ رہا ہے. تو جب حضرت عمر یہ الفاظ سنتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے اندر ایک لڑکی ہے اور اس کے اندر اتنا تقویٰ ہے, وہ آتے ہیں اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ آج میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے, ایک لڑکی کا انتخاب کیا جس کے اندر اتنا تقویٰ ہے. اور وہ جاتی ہیں اور حضرت عمر اپنی بیٹے سے حضرت ان خاتون کی شادی کراتے ہیں. پھر ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز. پھر ان کی خلافت کے کیا کہنے. تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں والدین اور کی تربیت ہوگی تو پھر تربیت اولاد ہوگی. آج ہم بچے کو خود کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ دروازے پہ بول دو کہ ابو نہیں ہے. آج ہم خود اشارہ توڑتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں اگر آپ نے نئی نسل کو گروم کرنا ہے تو اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو, جیسے ہم حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں خلافت کی, تو حضرت عمر ایک بہترین انسان تھے, ایک بہترین انسان بہترین خلافت چلا سکتا. ہمارا جو شروع ہوا مضمون درد دل انسانیت سے, اور لیکن آپ نے تمام اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مثالیں دی. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہمارا شجرہ مکمل نہیں ہوتا. داماد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, اور آپ مشکل کشا ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ٹھیک ہے نا. اور مطلب کیا ہی بات تھی ان کی, کیا کہیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں, کیا ان کے دور خلافت میں کیا کیا چیزیں رائج ہوئیں, کس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے. سبحان اللہ. حضرت علی کی شان میں یہی کہوں گا کہ میرے رسول فرماتے ہیں النظر علی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. الذکر علی ہی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. حضرت علی کے بارے میں فرمایا لحمہ من لحمی ودمہ من دمی, فرمایا علی کا خون میرا خون ہے, علی کا گوشت میرا گوشت ہے. یہاں تک فرمایا جب اخوت قائم کی نا تمام مہاجرین و انصار کے درمیان, تو سب کو کسی نے کسی کا بھائی بنا دیا. حضرت ابوبکر کوئی بنا دیا, حضرت عمر کوئی بنا دیا, حضرت عثمان کو. حضرت علی تاخیر سے آئے تو شکوہ ہوتا ہے, تو شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے علی بھول گئے, علی کسی کا بھائی نہیں بنائے. تو تاریخی الفاظ فرماتے ہیں, رسول فرماتے ہیں علی واقعی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی اور آخرت میں بھی محمد. اللہ اکبر. تو یہ حضرت علی کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا, کیونکہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں وقت کے دامن میں, کہ ایک مرتبہ آپ نے انسانیت کی بات کی, تو انسانیت کی بات میں حضرت علی کا ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت. اس سے زیادہ انسانیت کی معراج کیا ہوگی کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پانی سے روٹی کھا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ یہاں نہیں, سامنے دروازہ ہے, وہاں جاؤ, وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, وہ تمہیں کھانا دے دیں گے. وہ شخص چلا جاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, سامنے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہوا, کہا بھوک لگی ہے, اہل بیت کا گھرانہ ہے, کوئی بھوکا تو واپس جا نہیں سکتا. تو اندر لے کر جاتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں. جب وہ سیر ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ شخص تھوڑا سا کھانا نا اپنے توشے میں بچاتا ہے. امام حسن فرماتے ہیں کیا ہوا, پیٹ نہیں بھرا, اگر چاہیے تو میں اور لا کر دیتا ہوں. کہا نہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے. راستے میں ایک شخص پانی سے روٹی کھا رہا تھا جس نے مجھے آپ کے گھر کا پتہ بتایا ہے,
اس نے میری مدد کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ کھانا اس شخص کے لیے لے جاؤں۔ امام حسن فرماتے ہیں کس طرح دکھتا تھا؟ کہا بالکل آپ کی طرح دکھتا تھا۔ کہا یہ اسی کا گھر ہے جس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو خود پانی سے روٹی کھا رہے ہیں لیکن تمہارا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کا درس۔ آج جس طرح ہمارا دور چل گیا ہے نا، میں جس طرح ان لوگوں کو بتاتا ہوں، ہمارے ہاں ایک زکوٰۃ کا شرعی اصول تو ہے کہ 2.5% جب 7.5 تولہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ جب حضرت عمر پر، حضرت ابو بکر پر، حضرت علی پر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی کبھی زکوٰۃ آئی نہیں، کیونکہ وہ کبھی اتنا مال رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس، جو بھی ہوتا تھا اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ دیکھیں حضرت آج جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے نا، لوگ جس طرح کرائسس کے اندر ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، کورونا کے دور، فلڈ وکٹمز آئے، اور آج کا دور جس طرح ہماری معاشی بدحالی ہے، ہمیں چاہیے ہم جتنا لوگوں کی مدد کر سکیں۔ دیکھیں حضرت علی کے اس سے درس ملتا ہے کہ خود پانی سے روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب اپنے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے دیکھتا ہوں، میں نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا۔ آج ہمارے یہاں افطاری 4 ڈشز کے مکمل ہی نہیں ہوتی، ہمارے کھانے 5 ڈشز پر پہنچ گئے۔ اپنی ضروریات کو کم کریں، کوشش کریں لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ لوگ وہ کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں، بس سکہ ہے دشوار ہے اور کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ انسانیت سیکھیں، اور انسانیت میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں آخری ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ اخلاق کا دیکھیں، سب سے بہترین مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں، اور دیکھیں جس نے اسلام قبول کیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتیں نہیں دکھائی۔ ہمارے یہاں لوگ آج کل کرامتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، کرامتیں نہیں دکھائی، اخلاق دکھایا ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، قبلہ اسلام اخلاق کی زور پہ پھیلا ہے، اسلام قرآن کی زور پہ پھیلا ہے، اسلام رسول اللہ کی زور پہ پھیلا بے ہے۔ شک۔ جب قریش مکہ باقاعدہ سمجھاتے تھے اپنے بچوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا نہیں، کیونکہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑھیا عورت ہے، اور کیا خوبصورت قصہ ہے، ایک بڑھیا خاتون ہے، اور وہ اپنے گھر کے باہر سامان رکھ دیتی ہے، ارادہ کرتی ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ اتنے میں رسول آتے ہیں، رسول ادھر سے سامان اٹھاتے ہیں، کہا اماں جان کہاں جانا ہے؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں محمد نامی ایک شخص ہے۔ اب خاتون کو نہیں معلوم کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان اٹھا رہا ہے یہ وہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک محمد نامی شخص ہے، وہ یہاں آیا ہے اور سنا ہے لوگوں سے اس کے آباء و اجداد کا دین چھین لیتا ہے، میں نہیں چاہتی اس سے میرے کبھی سامنا ہو اور مجھ سے میرا دین چھین لے، تو میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو رسول سامان اٹھائے تھامے ہوئے ان کو مکہ کے بارڈر تک چھوڑ کر آتے، اور پورے راستے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی ہیں۔ آپ بتائیں آج کا کوئی لڑکا ہو یا انسان ہو، وہ ڈائریکٹ سامان پھینک دیتا، اماں اپنے راستے جاؤ، میرے خلاف ہی بولو۔ لیکن رسول تھے، بے شک، اخلاق کے پیکر تھے، سامان اٹھاتے جب مکہ کا بارڈر آتا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ خاتون کہتی ہے بیٹا میں جب مکہ چھوڑ کر جاؤں گی تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے مکہ کیوں چھوڑا، میں کہوں گی ایک محمد نامی شخص تھا جس نے ایسا کیا، لوگ میرے مکہ کے خلاف بولیں گے، تو اپنا نام بتا دے، میں تیرا نام لے کے تعریف کیا کروں گی تو لوگ میرے شہر کے بارے میں اچھا بولیں گے۔ رسول فرماتے ہیں اماں جان جس محمد سے تو بچ رہی تھی وہ محمد میں ہی ہوں۔ اماں کہتی ہے اگر تو محمد ہے تو میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اللہ یہ ہے اکبر، اخلاق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آپ نے اتنا سما باندھ دیا۔ ناظرین کرام کیا ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ، جان مال، میری عزت آبرو، میری آنے والی ساری نسلیں مجھ سمیت قربان میرے نبی، ان کے اہل و عیال، ان کے ازواج مطہرات، ان کی آل اولاد کے اوپر کیا ہی طریقے سے بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور داماد مصطفیٰ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کس طریقے سے فضیلت بیان کی جناب مولانا سعد خان صاحب نے، اور ان کے درد دل والے جو تمام باتیں تھیں جس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان مسلمان ہے اور انسان ہے اور سینے میں دل رکھتا ہے، اور دل میں اگر درد رکھتا ہے تو ایسے لوگ درد دل والوں کی وجہ سے معاشرے تخلیق پا جاتے ہیں، بہترین معاشرے بن جاتے ہیں، معاشروں کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان میں، ان تمام اپنے پینلسٹ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ سب میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی، میرے ساتھ موجود ہیں آج پینل پہ سید اورنگزیب رضوی صاحب، ان سے گزارش کریں گے کہ یہ اپنی نعت پڑھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا
حضور میری تو ساری کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری تمہاری نعت سنائیں سنیں پڑھیں لکھیں تمہاری نعت سنائیں سنیں پڑھیں لکھیں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے